عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. جناب علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نہا عن نکاح المتعہ یوم خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر نکاح متعہ کو حرام کر دیا تھا. ان پہلے چند وجوہ کی بنا پر اس کو حلال کیا گیا، لیکن جنگ خیبر کے موقع پر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. نکاح متعہ یہ ہے کسی عورت سے نکاح کرنا عارضی، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اور اس کا حق مہر اس مدت کے مطابق اس کو ادا کر دیا جائے، اور 2-3 دن کے لیے یا 1-8 مہینے کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے. یہ نکاح متعہ، اس میں باقاعدہ صیغہ طے ہوتا ہے. یہ نکاح کتنے دن کے لیے کر رہے، ان مرد اور عورت کو معلوم ہوتا ہے کتنے دن کے لیے نکاح ہو رہا ہے، تاکہ عورت ان دنوں کی مقدار کے مطابق اپنی قیمت جو ہے وہ مقرر کرے، اپنی اجرت جو ہے وہ مقرر کرے. تو شریعت نے اس نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. اور اس کے راوی بھی جناب علی رضی اللہ عنہ. ایک حجت ہے یہ ان لوگوں پر جو آج متعہ کو حلال قرار دیتے ہیں، رافض، جناب علی کی پیروی کے دعوے دار، ان کو امام معصوم ماننے والے، اور ان کی روایت سے یہ حدیث ہمارے سامنے آئی. آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر نکاح متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام جو ہے وہ قرار دے دیا، کیونکہ یہ نکاح بھی بہت سے مفاسد پر قائم ہے. ایک عورت کو کرائے پر لینا، اللہ کی ایک بندی، ایک انتہائی اہم اور اشرف مخلوق، اس کو کرائے پر لینا اور دینا، اس کی شرمگاہ کو کرائے پر لینا اور دینا ایک ظلم ہے. اور پھر اس میں نسب کا اختلاط. ایک خاتون آج کسی کی بیوی ہے، کل کسی کی بیوی، آج کسی کے بستر پہ ہے اور کل کسی کے بستر پہ. اولاد اگر ہوتی ہے تو نسب کا اختلاط ہے، کچھ معلوم نہیں کس کی اولاد ہے. اور شریعت نے یہ بڑا بھیانک جرم. اور ہمارے اسلام کا تمیز یہ ہے کہ ہمارے انساب نسب معلوم ہے. ہمارا خاندانی سسٹم بحمد اللہ دنیا میں، مسلمانوں کا دنیا میں ایک شرف کا نشان ہے. ہمیں معلوم ہے ہمارا باپ کون ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری ماں کون ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے بھائی کون ہے. ایک خاندانی نظام بحمد اللہ ہمارا معلوم اور معروف ہے. اسی چیز پر یورپی معاشرہ ہم پہ حسد کرتا ہے. ان کے ہاں خاندانی معاملہ معلوم اور محفوظ نہیں ہے. کئی ایسے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ان کے باپ کا علم نہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی ماں کا بھی علم نہیں، پیدا کیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. نسب نامی خلط ملت ہے، ایک عجیب جو ہے وہ نحوست تاریخ. اور یہ ہمارے شرف کی بات. اس لیے نکاح متعہ کیونکہ اس میں نسب جو ہے وہ خلط ملت ہوتا ہے، اور ایک پیدا ہونے والا بچہ اس کا باپ کون ہے، اسے کس کا نام دیا جائے، یہ معلوم نہیں ہے. ان وجوہات کی بنا پر شریعت نے نکاح متعہ کو باطل قرار دیا. من لحوم الحمر الاہلیہ، اور جو گدھے ہیں، اہلی گدھے جو آپ کے گھروں میں ہیں، شہروں میں ہیں. ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو بعض علماء نے زیبرا کہا ہے اور بعض نے نیل گائے کہا ہے، اور دونوں حلال ہیں. تو وہ حلال ہیں، لیکن یہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کو شریعت نے حرام قرار دے دیا جنگ خیبر کے موقع پر. اب یہ دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام.